بات سنیں، بڑی قیمتی باتیں، یہ باتیں اگر ہمیں چلیں گے نا ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کو سننا بنانے والی باتیں ہیں، ہماری زندگیوں کو کامیاب کرنے والی باتیں ہیں۔ جتنی باتیں ہیں نا ساری باتیں 100% کامیابی کی طرف لے جانے والی بات۔ ہمیں کامیابی کی طرف کیوں نہیں جا رہے بولے تو چند باتوں پر ہمیں عمل کرتے، چند باتوں کو ہم چھوڑ دیتے۔ جو دل کو لگا، جو اچھی لگی، جو مجھے سہولت ہے وہ اپنا لیے، بقیہ چھوڑ دیے۔ میٹھی میٹھی سنتیں اپنا لیے، جڑا ہارڈ سنتوں کو چھوڑ ڈالے۔ ہو نہیں کیا بولتے سن؟ جیسے نبی کی بہت سی سنتیں ہیں لیکن بعض سنتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانا، ہم نہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھائی نبی کی سنت، کھانے کے بعد سونا نبی کی سنت، میٹھی میٹھی سنتیں ہمیں اپنا لیے، لیکن ذرہ دل کو اور نفس کو مجاہدے میں ڈالنے والی تک وہ سنتیں نہیں۔ کیسی ہمارے نبی کی سنتیں، گھر گھر جانا، لوگوں کو اللہ کے بارے میں سمجھانا، یہ میرے نبی کی کتنی بڑی سنت ہے۔ آج ہمیں وہ سنت چھوڑ ڈالے، چھوڑے نہیں، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں سے دین نکلتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا نبی کی کتنی بڑی سنت ہے، اس سنت کو ہمیں چھوڑ دیے۔ اپنے گھروں میں بچوں کو سمجھانا، دین کے بارے میں معلومات کرانا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ آج یہ سنت کو ہمیں چھوڑ ڈالے۔ گھر میں کتنے لوگ ہیں کہ سب کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیے، جس کا نقصان ہمیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ذہن بگڑ رہے ہیں، دین سے دور رہے۔ تو میٹھی میٹھی سنتیں قریب، جو ہارڈ سنتیں وہ دور۔ بولتے دیکھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کو، ایسا ہو گیا ہماری زندگی کہ جو سنتیں میرے لیے آسان ہے وہ میں اپنا لے رہا ہوں۔ نہیں دوستو، یہ یقین کر لے، یہ یقین کر لے، میرے نبی کی ہر سنت پر میں عمل کروں گا۔ کریں گے نا بھائی؟ دین کے بارے میں معلوم کروں گا نا، دین کا نالج حاصل کرنا، دین کے بارے میں معلوم کرنا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی کی دین کے بارے میں ہمیں معلوم کرنے کا شوق بھی نہیں، اور خواہش بھی نہیں، تڑپ بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں۔ ذرا اٹھا کر پڑھو حیات الصحابہ، ورجنل کہانیاں، صحیح واقعات، جن واقعات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بکریاں چرانے نہیں آتا تھا، بکریاں چرانے نہیں آتا تھا۔ بکریاں چرانے جاتے، گمالے کو آتے تھے، بکریاں چرانے لے جاتے، کیسے آ رہے ہیں؟ گمالے کو آتے تھے۔ کہنے والے کہتے ارے بھائی چھ بکریاں چرانے نہیں آتا، زندگی کیسے گزارتا؟ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے 10 سے زیادہ آتا نہیں، 10 سے زیادہ آتا تھا نہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، باندی کتنے میں بیچتے کو بولے، اب انہوں بولے، حالانکہ خوبصورت باندی تھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 روپے میں، کہیں کہ تو 11 آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، گنتی نہیں آ رہی ہے، بکریاں چرانے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملکوں کا بادشاہ بنایا، ملکوں کا گورنر بنایا۔ کس بنیاد پر؟ دین پر چلنے کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ بولو، دین پر چلنے کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی بنیاد پر، شریعت پر چلنے کی بنیاد پر، قرآن حدیث پر 100% چلنے کی بنیاد پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بول دیے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہیرا بولے تو بصرہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک عورت آئے گی، اکیلا سفر کر کے آئے گی۔ ہیرا عرب نہیں، عرب کا علاقہ نہیں، عرب سے باہر کا علاقہ، بصرہ کا علاقہ، کہ ایک عورت ہیرا سے اکیلی آئے گی، تنہا مکہ آ کر تنہا طواف کرے گی، پورا سیفٹی ہوگا، ذرا برابر اسے خوف نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمایا
ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک عورت ہیرا بصرہ کا ایک علاقہ وہاں سے آئی، اکیلی آئی اور اللہ کے گھر کا طواف کری، مکے کا طواف کری، عافیت کے ساتھ طواف کری، اس پر کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لا شک فی ولا ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک بھی نہیں، کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں۔ دوستو اس لیے ہم لوگ جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ پورے باتوں پر 100% یقین کرنا، یہ باتوں میں 100% کیا ہے؟ ہمارا وقت بجائے بیکار چیزاں کے دیکھنے کے، بیکار چیزوں کے سننے کے، بیکار ہسٹریاں پڑھنے کے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو۔ حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، عرب علماء حیران ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسا لکھی ہے کتاب کہ ہندوستان میں بھی ایسے علماء ہیں کیا؟ عرب علماء حیران ہیں کہ ہندوستان میں بھی ایسے علماء ہیں کہ اللہ نے حضرت کو جزا خیر عطا فرمائے، اللہ حضرت کو جزا خیر عطا فرمائے، حضرت کے خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ کیا کام کر کے چلے گئے، امت کے سامنے صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کی ہسٹری کو، صحابہ کی جیوی طرح چریترا کو لکھ کر چلے گئے کہ مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ کامیابی چاہتے ہو، ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، جس میدان میں تم کامیابی چاہتے ہو، چاہے تجارت کا ہو، بزنس کا ہو، معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو، سیاست کا ہو، پالیٹکس کا ہو، وہ سب فیلڈ میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھاؤ، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تیلگو میں بھی ہے حیات الصحابہ، اس لیے دوستوں اس کی طرف توجہ دو اور حیات الصحابہ ہر ساتھی کے پاس حیات الصحابہ رہے، کہ جس کے اندر تیلگو میں بھی ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، جو سی لینگویج آپ کو آتی ہو اس لینگویج میں، اس زبان میں ہے، پڑھیں روزانہ۔ میں پرسوں حیران ہو گیا، ارے ہمارا وقت کہاں چلا گیا، ہمارا وقت ہمیں ویسا گزرتا تھا کیا؟ ہمیں سال میں جب چلتے تھے تو روزانہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، اس میں اندر یہ بھی تھا روزانہ حیات الصحابہ 10 صفحے پڑھنا۔ میں کتاب تھی میرے پاس 10 سال کی کتاب، پرسوں نکال کو دیکھا تو میں میرے روزانہ کے معمولات کیا ہیں، اس میں یہ بھی دیکھیں حیات الصحابہ 10 صفحے پڑھ کو کتنے سال ہو گیا، تعجب ہوا۔ اس لیے دوستو ہمارا وقت بیکار ضائع ہو رہا ہے، اس لیے اپنے وقت کی قدردانی کرے، اس کا حساب لگائے، ہمیں روزانہ ایک کتاب پڑھے، دین کے معلومات کریں۔ میں 15-20 مسلمان اچھے سو، ڈر نہیں، خوف نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کوئی دین سے الگ مسئلہ نہیں، یہ بات کو اچھی طرح سمجھو، دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم لوگاں چوکنا ہونا، یہ اصل میں آپ لوگوں کو میں درخواست کرتا ہوں، ہمیں چوکنا ہونا، جلد سے جلد باہر بھی وضو خانے میں بھی لگا کر ہے اسکینر نکالو، انشاءاللہ ہم لوگ جتنا معلوم ہو سکے، ہماری کیا بڑی محنت نہیں، چوری کی محنت، چوری کی محنت۔ کل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، ایک پرندہ، ایک چوڑی غالباً اپنے چون سے سمندر سے پانی لاتی تھی، اس آگ کے دریاؤں میں ڈالتی تھی۔ چوڑی اپنے چون سے پانی لا رہی ہے، کہاں ڈال رہی ہے؟ اس ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے علاوے میں ڈال رہی ہے، جو دریاؤں کی شکل میں۔ کسی نے اسے پوچھا، اس کے ساتھیاں، چوڑیاں بھی رہتے نا، چوڑی تیرے چون کے پانی سے کیا بجھ جاتا، کیا بولی؟ تاریخی بات ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے شرم دلانے والی بات ہے۔ کہنے لگی کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، چوڑی اللہ کے مخلوق پرندے میرے ابراہیم میرے پیارے کو آگ میں ڈال رہے تھے، تو کیا کری؟ میں اللہ سے بول سکوں گی اللہ میں بڑی طاقت والی نہیں، میرے اندر بڑا طاقت نہیں، اتنی بات ہے کہ میرے چھوٹے چون سے اس پانی کو لائی، اس پر ڈالی، کہ اللہ کے پاس جواب دے سکوں۔ اسی طرح دوستو ہمارے سے کچھ ہوتا نہیں، لیکن ہمیں اتنا تو کر سکتے نا، کر سکتے کہ نہیں؟ ذرا منڈیاں تو ہلاؤ، کر سکتے تو نہیں؟
اسکینر نکالو بھیجو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، جب مسلمانوں کے اندر فکر آ جاتی ہے نا، اللہ اسے ضرور وہ فکروں کو لاج رکھ لیتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے تمام بھائیاں انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی آپ لوگوں کو اگر ہونا ہے تو میں آپ لوگوں کو ترتیب بتاتا ہوں، انشاءاللہ سار بھی بتائیں گے، پوچھو ان سے بھی پوچھو، اور بھی ہمارے سلطان بھی ہے، شاہول بھی ہے، پڑھے لکھے بچے بھی ہیں، ان سے بھی پوچھو آپ لوگ، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں۔ نماز کے بعد جاؤ نہ کو، نماز کے بعد ایک 5-10 منٹ رہو، فون ہے تو فون کے ذریعے سے ہاں کر لو، نہیں ہے گھر کو جا کو کر لو۔ دوستو یہ بہت سینسیٹیو ہے، یہ حساس مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اسے معمولی سمجھنا کو کیا کے لیے حضرت بولے نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں جو ذمہ داری کرنا ہے، رات کو ہمیں 11 بجے تک بیٹھ کو اسے تیلگو میں ٹیپ کر کو، جتنا ہو سکے وہاں جا کو لگا کو، یہ مسجدہ میں پہنچا کو، جتنا کرنا میں کرے نہیں، لیکن ناقی سے کچھ محنت بھی اللہ اگر قبول کر لیا، ہماری آخرت کا سودا ہمیں اللہ کے پاس پکڑے جانے سے بچ جائیں گے۔ ایک بڑا مسئلہ اٹھاتا تو میں لگا کیا کرے، اللہ مجھے پوچھا تو کیا کہہ رہا تو میں کیا جواب دوں گا، یا اللہ دعائیں کریا، ادھر ادھر چلے اللہ میرے سے تو کیا بھی ہو سکتا نہیں، میں دوڑیا ادھر ادھر دوڑیا اللہ تاکہ اللہ کے پکڑ سے میں بچ جاؤں۔ اس لیے دوستو ہمارے بس میں جتنے لوگ ہیں، جن سے میرا تعلقات ہے، ہر ساتھی کو بولو کیا بھائی یہ مسئلہ آپ کو ہے نا، آپ اس کے بارے میں کیا قدم اٹھائیں، اسکینر کی شکل میں آنا، آپ ای میل کے ذریعے سے بھیجے، کیا نہیں بھیجے گا تو فوراً بھیجو، اتنا بہت سمپل کام ہے، بہت مشکل کام بھی کیا بھی نہیں، ہم کو آتا ہے تو ہمیں کریں، نہیں تو پڑھے لکھے بچوں کے ذریعے سے یہ کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔